السلام علیکم۔ اردو ادب کے حوالے سے یہ چینل میں نے تقریباً 10 روز پہلے کیا ہے، اور اس میں او لیولز اے لیولز کے لیے تشریحات، خلاصے، ساری چیزیں ہیں۔ بہت ساری نظمیں ایسی ہیں جو کہ مختلف بورڈ میں ہوتی ہیں، چھوٹی جماعتوں میں بھی ہوتی ہیں، جماعت ہشتم میں بھی ہوتی ہیں۔ تو آج ایسی ہی نظم لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ یہ مولانا ماہر القادری نے تحریر کی ہے یہ نظم، اور مولانا ماہر القادری کی جو یہ نعت ہے ہر دور میں مقبول رہی ہے۔ ان کی ایک اور نظم جو ہے قرآن کی فریاد، وہ بھی، اور مولانا کا قلم جو ہے وہ ان کی زیادہ تر انہوں نے نعتیں تحریر کی ہیں، عشق محمدی سے ان کا قلم سرشار تھا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دست گیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ صلاۃ و سلام اور رحمتیں نازل ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کریں کہ وہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں، سب سے بڑے، جنہوں نے ہمیشہ بے کس، کون؟ غریب، بے کس، غریب، مسکین، فقیر، کمزور، ٹھیک ہے، دستگیری، مدد کرنا، تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کی، کمزوروں کی، مسکینوں کی مدد کی، کبھی بھی ان کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچا، اور اپنی ضرورتوں کے باوجود ان کی ضرورتوں کو مقدم سمجھا، ان کی ضرورتوں کو ترجیح دی۔ آپ کے گھر میں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ پھر کہہ رہے ہیں سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، یعنی کہ آپ سوچیں کہ رحمت للعالمین تھے وہ، ان کو پوری تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے اگر وہ کہتے تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے سونے چاندی کے پہاڑ رکھ دیتے، ان کو کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہ اب میرے اللہ کے اتنے محبوب نبی تھے، صلاۃ و سلام ہو ان پر، کہ وہ جو بھی چاہتے ان کو مل جاتا۔ ان کے سامنے بادشاہت دی گئی، ان کو نعمتیں رکھ دی گئیں، لیکن انہوں نے کیا چوز کیا؟ انہوں نے فخر کو اور بے نیازی کو اپنا شعار بنایا۔ وہ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، ان کو بالکل اپنی اس بات پہ غرور نہیں تھا کہ میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو دنیا کا بادشاہ ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنی قناعت میں ہی وہ خوش تھے، اور وہ بادشاہت میں بھی فقیری کرتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اب سونے چاندی کے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈھیر لگ جاتے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سونے چاندی کے ڈھیر لگ سکتے تھے ان کے لیے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں چاہیے تھی۔ ان کے گھر میں اگر ایک بھی چیز زیادہ آ جاتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے اور وہ بانٹ دیتے تھے۔ اور ان کا جو ہے وہ بستر کون سا تھا؟ ان کے پاس دولت نہیں تھی، سونا چاندی، مال و دولت نہیں تھا، جو بھی کچھ ہوتا نا وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اور بستر کے نام پہ ایک پھٹا پرانا بوریا تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ تو ہمارے لیے ایک مثال ہے، ہمیں ہر روز ایک نئی چیز چاہیے ہوتی ہے، ہم اتنے آرام و آسائش والے بستروں پہ سوتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ کا نبی، اس نے جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے یہ بستر چاہیے یا مجھے یہ چاہیے۔ تیسرا شعر ہے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اسرار محبت، محبت کا راز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ انسانوں کو عشق کا حقیقی مطلب بتایا۔ عشق کیا ہے؟ عشق محبت، اللہ سے محبت، جنہوں نے خالق اور مخلوق کے بیچ تعلق کے راز کو افشا کیا کہ بھائی راز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنا کے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا، اس راز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افشا کیا، اور مخلوق اور خالق یعنی کہ انسان اور اللہ کے بیچ کا تعلق بتایا۔ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، رحمت للعالمین کہا جاتا ہے انہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، انہیں رحمت للمسلمین نہیں کہا جاتا۔ تو تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، چرند پرند پودے درخت، سب چیز کے لیے وہ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اور اگر ان کو کوئی بہت تکلیف دیتا تھا تو ان کی زبان مبارک سے ہمیشہ ان کے لیے دعا نکلی، انہوں نے رحمت کے پھول برسائے، انہوں نے کبھی بھی اس کو بد دعا نہ دی۔ سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے، مجھے نظم پڑھنے کے لیے تو کتاب دیکھنی پڑے گی، کیونکہ کتاب سے میں آپ کو اس کی شعر بتاؤں گی،
ٹھیک ہے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں، درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے جن کا ذکر تمام آسمانی صحائف میں موجود ہے۔ آپ نے کبھی یہ قصہ پڑھا ہوگا کہ جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ کانپتے ہوئے گھر گئے، اور بی بی ختیجہ نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کے لیے برا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے لیے برا نہیں کریں گے، برا نہیں چاہیں گے۔ انہوں نے کہا مجھ پہ کمبل ڈال دو، وہ کانپ رہے تھے، ان پہ کمبل ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، جو کہ عیسائی تھا، راہب تھا وہ، اور وہ حضرت ختیجہ کا کزن تھا۔ اس کے پاس لے کے گئی تو اس نے یہ تائید کی کہ بالکل توریت میں، زبور میں، ساری جو آسمانی کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی دی گئی ہے، ان کو بعثت کی خوشخبری سنائی گئی کہ ایسا نبی آئے گا جو کہ دنیا کا آخری نبی ہوگا، اور اس پر جو ہے وہ اس پر وہ کیا کہتے ہیں، قرآن نازل ہوگا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سلام اس پر کہ سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا۔ بدر کس کا ذکر ہے؟ بدر کا ذکر ہے جو کہ غزوہ بدر ہے، اور اتنا بڑا سپہ سالار، آپ سوچیں کہ وہ آج کل کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، آج کل کے جو سپہ سالار ہوتے ہیں، وہ کبھی آتے ہیں جنگوں میں؟ وہ تو سپاہیوں کو بھیج دیتے۔ تو انہوں نے زندگی کا راز سمجھایا، انہوں نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ تمہارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، صحیح مقصد بتایا انسان کو کہ آپ کو ایسے نہیں پیدا کر دیا گیا ہے کہ آپ ایسے آ جائیں اور آپ آزاد گھومتے رہیں، نہیں، اور بندے اور خدا کے درمیان تعلق بتایا کہ کیا تعلق ہے، تعلق کی صحیح تعبیر بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا علم بلند کرنے کے لیے باطل سے برسر پیکار ہوئے، یعنی کہ آپ نے بدر کے میدان میں خود اگلی صفوں میں آ کے کمان سنبھالی، اور خود بھی شریک ہوئے، اور اپنے سپاہی بھی تھے ان کے ساتھ، وہ بھی شریک ہوئے۔ اس کی بات ہے سلام اس پر کہ جس نے، ایک منٹ میں یہ شعر ذرا سے دیکھوں گی، سلام اس پر کہ اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جہالت تھی، اور بالکل برا سلوک ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو بلی کرتے تھے اور لوگوں کو تنگ کرتے تھے، عورتوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ کنیز اور غلاموں کا دور تھا، لوگ خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے بچے، آپ سوچیں اس زمانے میں، اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کیا ہوا کہ ایک بہار سی چھا گئی، فضا بدل ڈالی، فضا یعنی کہ اندھیرا تھا، گمراہی چھائی ہوئی تھی، اور کفر کی قوت کو کچل ڈالا۔ اور کفر کی قوت کو کیسے کچلا؟ اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ 23 سال تک قرآن پاک نازل ہوا، اور آہستہ آہستہ وہ لوگوں کو اپنی طرف لاتے رہے۔ کچل ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے چھری لی اور لوگ مارنا شروع ہو گئے کہ نہیں مسلمان ہو جاؤ۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام جو ہے بہت محبت سے پھیلا ہے، لیکن وہ ایسے پھیلا کہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اتنا طول و عرض میں اسلام پھیل گیا تھا۔ سلام اس ذات پر کہ جس کے پریشاں حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ تو پریشان حال دیوانے کون ہیں؟ ان کی امت ہے جو اس وقت اتنی پریشان ہے، ان کو کسی خالد بن ولید کی، کسی حضرت علی حیدر کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مسلمان کتنے برے دور سے گزر رہے ہیں، کتنے برے حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس ذات پہ سلام ہے کہ جس کے پریشان حال دیوانے، جس کی امت ہے، وہ اب بھی اگر ہمت کر لے، اب بھی اپنے آپ کو مضبوط بنا لے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد میں کون گزرے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید جو کہ بہت ہی بہادر تھے، حضرت علی حیدر اتنے وہ بہادر تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لوہے کا جو دروازہ ہے وہ اکھاڑ ڈالا تھا ایک غزوے میں۔ تو اب بھی جو ہے اگر ہماری مسلمانوں کی ملت اسلامیہ جو ہے، مسلمانوں کی امت اگر ابھی بھی یکجا ہو جائے، ایک جگہ جمع ہو جائے،
تو وہ اب بھی حضرت خالد بن ولید اور حضرت علی جیسے بچے ہماری نسل میں پیدا ہو سکتے ہیں اور ہم خود اتنے اسٹرانگ بن سکتے ہیں۔ درود اس پر کہ جس کا نام ہی تسکین دل و جاں ہے، کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کا خلق ہی تفسیر قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی وہ مسلمانوں کے لیے دل و جان کی تسکین کا باعث تھی۔ میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے بہت برے حالات تھے، بہت برا سلوک کیا جاتا تھا لوگوں سے، طاقتور جو تھا وہ کمزور کو کچل ڈالتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا ہوا کہ بہت لوگوں کے دل میں مسرت آ گئی، خوشی آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، اخلاق قرآنی تعلیمات کا نمونہ ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ درود اس پر کہ جس کا خلق ہی تفسیر قرآن ہے، یعنی کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ تفسیر پڑھ لیں، ہر بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ قرآن جس انسان کی تعلیم اور تربیت کرنا چاہتا ہے اپنے ایک مسلمان کی، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ تو مولانا ماہر قادری کی جو نظم ہے وہ بہت سادہ، شستہ، عام فہم ہوتی ہے، بالکل عام، آسانی سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، اور اس میں کوئی آپ کو مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ اگر اس تشریح کے بعد آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے جو بات، میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اور جو ہے اس کو اپنے دوستوں میں پھیلائیے، اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ دیکھیں یہ آپ جیسے طلبہ کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے کوئی مالی منفعت کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر 2 سال بعد کورس تبدیل ہو جاتا ہے۔ مجھے اس وقت رمضان میں نے یہ شروع کیا ہے چینل، رمضان کے آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیاب کرے جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو کوچنگ نہیں جانا چاہتے، جو خود سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا آپ، اور آپ جو ہے جو بھی بات ہو آپ کمنٹ پہ ضرور مجھے بتائیے، مجھے آپ کی جو ہے تجاویز سے بہت خوشی ہوگی۔ اللہ حافظ۔